کتنا بھی ظلم کر لے، لیکن ایک ٹائم وہ آتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ انصاف کا دن ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔ آج اگر آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے، آپ کو کوئی ستاتا ہے، آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے، تو یاد رکھیں ایک دن وہ بھی آئے گا کہ آپ خود دیکھیں گے کہ اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے کونے کونے میں گیا، چپے چپے کو میں نے چھان ڈالا، لیکن کوئی مجھے ایسا نہیں ملا کہ جس نے کسی کے ساتھ برا کیا ہو اور اس کے ساتھ برا نہ ہوا ہو۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ سے بچو۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صرف ایک آنسو سے معاف فرما دیتا ہے، ایک آنسو سے اور ایک توبہ سے۔ بات اتنی ہے کہ توبہ سچی ہونا چاہیے۔ اگر آپ سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسے آپ نے کبھی گناہ نہیں کیے ہیں، ایسے معاف فرما دیتا ہے۔ کیوں نہ ہم اس رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، فریاد کریں اپنے گناہوں سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب تو اتنی عمر ہو گئی، پوری زندگی گناہوں میں بیت گئی، گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، دل کالا ہو چکا ہے، اب نہ جانے توبہ قبول ہوگی کہ نہیں۔ لیکن یاد رکھیں جب بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ آئیں گے، جب بھی آپ توبہ کریں گے اور سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور آپ کو ایسے معاف فرمائے گا جیسے آپ نے کبھی گناہ نہیں کیے ہیں۔ اللہ کے ولی گزرے ہیں، ایسے ایسے ولی گزرے ہیں کہ جو پہلے گناہوں پر ملبس تھے اور اتنے گناہ کرتے تھے کہ کوئی دودھ میں پانی ملایا کرتا تھا، کوئی جرم کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، اور آج پوری دنیا انہیں جانتی اور پہچانتی ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے بن جائیں، اور جس ٹائم آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اللہ فرماتا ہے میرے بندے آ تو صحیح، میں تیری توبہ قبول فرمانے والا ہوں، میں تیرے گناہوں کو بخشنے والا ہوں، تو توبہ کر تو صحیح، تو اپنے گناہوں سے باز آ تو صحیح۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں جس ٹائم توبہ کریں گے، جس ٹائم معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا جو کہ بہت ظالم تھا، بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، رعایا پر اتنا ظلم کرتا تھا کہ رعایا اس سے پریشان تھی۔ اس نے عجیب عجیب طریقے کے ٹیکس لگا رکھے تھے، عجیب عجیب طریقے کے ٹیکس لوگوں پر لگا رکھے تھے کہ فصل پر اتنا ٹیکس ہوگا، اگر کوئی بزنس کرتا ہے اس پر اتنا ہوگا، کوئی اور کام کرتا ہے اس پر اتنا ہوگا۔ طرح طرح کے ٹیکسوں سے لوگ پریشان تھے کہ آخر ہوگا کیا۔ یہ بادشاہ تو محنت ہماری ہوتی ہے اور مزے بادشاہ کر رہا ہے، سارا ہمارا مال بادشاہ کے پاس جا رہا ہے، تو پھر ہماری محنت کرنے سے بیکار ہے۔ لوگ سوچا ہی کرتے تھے، کچھ کر نہیں پاتے تھے، اس لیے کہ بادشاہ بڑا ظالم تھا، ظلم کرتا تھا۔ میں نے پہلے ہی بولا ظلم کرنے والا کتنا بھی ظلم کرتا رہے، لیکن ایک دن آتا ہے، یہی آنکھیں دیکھتی ہیں، انہی آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا اس پر عذاب آتا ہے اور وہ ایسے تباہ ہو جاتا ہے، ایسے برباد ہو جاتا ہے کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ لوگ اسے پھر بھول جاتے ہیں، اسے کوئی جانتا پہچانتا نہیں ہے۔ بہت گزرے ہیں، کوئی زمیندار تھا، کوئی اپنے وقت کا پردھان تھا، کوئی اپنے وقت کا مالدار تھا، کوئی اپنے وقت کا زمیندار تھا، لیکن آج ان کے نام لینے والے بھی کوئی موجود نہیں ہے، آج انہیں جانتا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے ناحق لوگوں کو ستایا، لوگوں کو پریشان کیا، لوگوں پر ظلم کیا۔ آج اللہ نے ان کے نام و نشان کو مٹا دیا، کوئی نہیں انہیں پہچانتا۔ بھئی ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، یہی تجھ کو دن گئے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یہی مرنے والا، زمانے کے فیشن نے دھوکے میں ڈالا، جہاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے۔ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ گناہ کر لیں گے اور جب وقت آئے گا تو توبہ بھی کر لیں گے، لیکن یاد رکھیں گناہ آپ نے کر لیا، آپ کہتے ہیں کہ توبہ بعد میں کر لیں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کا اختتام کر دے، آپ سوچتے ہیں کہ توبہ کریں گے، وقت آ جائے اور وہ وقت ہی نہ آ پائے اور آپ اس سے پہلے ہی دنیا چھوڑ کے چلے جائیں، آپ اس سے پہلے ہی انتقال کر جائیں، تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ آپ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ وقت آئے گا تو توبہ کر لیں گے، مرنے کے قریب ہوں گے تو توبہ کر لیں گے۔ ہمیں ہماری زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ کس ٹائم
ہماری زندگی چلی جائے گی، یہ دنیا چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے، ہمیں ہماری زندگی کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کس ٹائم ہماری جان چلی جائے۔ ہمیں تو اپنی سانسوں کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے کہ ابھی ایک سانس آئی ہے، دوسری آئے گی کہ نہیں آئے گی، ابھی دوسری آئی ہے، تیسری آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور ہم اتنی آگے تک کا سوچ لیتے ہیں کہ تب توبہ کر لیں گے، وہ وقت آئے گا، وہ مرنے کے قریب۔ ارے بھائی، کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ کب اس کی زندگی کا اینڈ ہو جائے، کب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے، کب اس دنیا کو الوداع کہہ دے۔ آج ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بادشاہ اتنا ظالم تھا کہ لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ وہاں پر ایک کسان رہتا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہتا تھا، اپنا کام کرتا تھا، کھیتی کرتا تھا، لیکن اس کی اس فصل میں سے بھی بادشاہ کا ٹیکس جاتا تھا، بادشاہ کے سپاہی آتے تھے، اس کا مال لے کے چلے جاتے تھے۔ ایک دن سوچنے لگا کہ محنت تو میں کرتا ہوں اور پھل بادشاہ کھا رہا ہے، تو کچھ دنوں کے بعد اور الگ طرح طرح کے ٹیکس لگا دیے گئے۔ اب تو بیچارے کسان محنت کرتے، مزدوری کرتے، لیکن مزے بادشاہ کو آ رہے تھے۔ بادشاہ ان پر ظلم کر کے اور ان کا مال ہڑپ کرتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک ٹائم وہ آیا، یہ جو ایک کسان تھا جو اللہ کا نیک بندہ تھا، یہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، فاقے ہونے لگے، اس کے گھر کھانا نہیں۔ جب اس نے فصل بوئی، اس میں نقصان ہوا، بادشاہ کے سپاہی آئے کہ بھائی بادشاہ کا ٹیکس نکالو، بادشاہ کا مال دو جو بنتا ہے۔ اس نے کہا فصل میں نقصان ہو گیا ہے۔ اس نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں تو وہ چاہیے جو بادشاہ کے پاس جاتا ہے۔ اس نے کہا کہاں سے دیں گے؟ دے نہیں پایا تو بادشاہ کے سپاہیوں نے بہت مارا۔ اب کیا ہوا کہ اس کے گھر تو پہلے سے ہی مال نہیں تھا، اور جو کچھ تھا وہ بادشاہ کے سپاہی لے گئے، گھر میں کھانے کو بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ بس ایسے ہی جیسے تیسے گزارا کر رہے تھے۔ 2 بچے تھے ان کے، 3-4 دن ہو گئے گھر میں کھانا نہیں بنا۔ اگر کہیں سے آ بھی گیا کچھ اور آج شام کو بن گیا تو پھر کل شام تک کچھ نہیں ہے۔ ایسے ہی 3-4 دن تک ان کے گھر پہ کھانا نہیں بنا، بچے بھوکے تھے۔ بچوں کا کیا ہو، چھوٹے بچے تھے، ان کو بھوک لگتی تھی تو باپ سے کہتے تھے، ماں سے کہتے تھے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا دیجیے۔ تو ماں باپ کہاں سے لاتے؟ جب بادشاہ کا اتنا ظلم تھا تو ان لوگوں کی طبیعتیں خراب ہونے لگیں، دونوں بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی، بیٹا بالکل سوکھ گیا۔ اور ایک ٹائم وہ آیا کہ زیادہ دن یہ زندہ نہیں رہ پایا، 3-4 دن کے بعد بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ایک بیٹی تھی، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ دونوں بچے ان سے جدا ہو گئے، ان کا غم، یہ دونوں بھی سوکھ گئے، لیکن عبادت میں کوئی کمی نہیں کی، اللہ کی عبادت کرتے رہے، جیسے تیسے کرتے، عبادت کرتے، کیونکہ نیک جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور جو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرمایا کرتا ہے۔ تو اس کا دوست کہیں سے آیا بھاگتا ہوا اور کہا، اے میرے دوست، میں آج آپ کے لیے بہت اچھی خوشخبری لے کے آیا ہوں۔ کہا کیا خوشخبری ہے؟ کہا ایک دور جگہ پر ایک بابا ہیں، اللہ والے ہیں، وہ وہاں پر اپنے چاہنے والوں کو درس دیتے ہیں، ہم نے ان کی آنکھوں میں دیکھا ہے، ہم نے ان کو دیکھا ہے، ان کی باتوں میں سچائی ہے، ان کی دعا میں تاثیر ہے، وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں، ان کے پاس خالی ہاتھ جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا بلکہ اس کے دامن بھرے ہوا کرتے ہیں، وہ کسی کے لیے دعا کر دیتا ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتی ہے۔ آپ اگر اس کے پاس جائیں، جانے کے بعد اپنی فریاد رکھیں، اس جگہ کے بارے میں بتائیں، اس ظالم بادشاہ کے بارے میں بتائیں کہ ہمارا بادشاہ اتنا ظلم کرتا ہے ہم لوگوں پر۔ اس نے کہا میرے بھائی تم جانتے ہو انہیں، تو کیوں نہ ہم دونوں چلتے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو اس کے مائکے چھوڑا اور دونوں نے سامان پیک کیا، اس اللہ والے کی طرف نکل گئے۔ اس اللہ والے کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد ان کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد پوری اپنی داستان سنائی، اور اپنا دکھڑا سناتے سناتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ رونے لگا۔ اس اللہ والے نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کوئی نا امید نہ ہونا،